اس ماہ کے شروع میں قانون نافذ کرنے والوں نے فلوریڈا کے گولف کورس میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی کوشش ناکام بنا دی اور ایک مشتبہ شخص کو رائفل سمیت گرفتار کر لیا۔ اس سے پہلے ایک شخص نے جولائی میں پینسلوینیا کی ایک ریلی میں ٹرمپ پر گولی چلائی جس سے وہ زخمی ہوئے۔ وائس آف امریکہ نے بندوق رکھنے والے لوگوں سے جاننا چاہا کہ آیا قاتلانہ حملے کی ان کوششوں کے بعد اس الیکشن میں گن کنٹرول کے بارے میں ان کے خیالات تبدیل ہوئے۔ میتھیو گنزالس کہتے ہیں کہ ٹرمپ پر شوٹنگ سے انہیں سخت دھچکا لگا تھا، مگر سب امریکیوں کو اپنی حفاظت کا حق ہے۔ کوئی بھی برا شخص بندوق حاصل کر سکتا ہے، اس تک رسائی بہت آسان ہے۔ آپ کو صرف 2 لوگوں سے واقفیت ہونی چاہیے۔ یہ اتنا مشکل بھی نہیں جتنا لوگ اسے بناتے ہیں۔ ایسا ہمیشہ ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود اپنی حفاظت کریں۔ اسلحہ کے حقوق کے حامی نک کلارک نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قاتلانہ حملے کی کوششوں سے اس بات کی توثیق ہوئی ہے کہ آتشی اسلحہ عام شہریوں اور صدر دونوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ سیکرٹ سروس مسلح ہے اور سیکرٹ سروس نے جو صدر کی حفاظت کرتی ہے، ایک شخص کو دیکھا یا ایک بندوق کی نال جھاڑیوں سے نکلتی ہوئی دیکھی، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے پاس ایک بندوق ہو، لیکن اگر زیادہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے بندوق لے کر چلیں گے تو یہ جرائم پیشہ لوگ دوبارہ سوچیں گے۔ لیکن پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق بیشتر امریکی یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں بندوق حاصل کرنا بہت آسان ہے اور وہ اسلحہ کے سخت تر قوانین کی حمایت کرتے ہیں۔ ملواکی میں بندوق سے تشدد کی روک تھام کی محقق میلری او برائن کہتی ہیں کہ ہر 11ویں منٹ کوئی شخص امریکہ میں بندوق سے تشدد کا شکار ہوتا ہے۔ 1 سے 17 سال کی عمر کے نوجوانوں میں موت کی بڑی وجہ آتشی اسلحہ ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں بندوق سے خودکشی انتہائی بلند سطح پر ہے، جو اس سے پہلے کبھی ہمارے ملک میں نہیں تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر پس منظر کی پوری طرح چھان بین اور دیگر اقدامات ہوں تو مدد مل سکتی ہے، لیکن وسکانسن میں انڈور شوٹنگ رینج کی شریک مالک شیریل ریہولز کہتی ہیں کہ نئے قوانین نافذ کرنے کے بجائے موجودہ قوانین پر عمل درآمد کروایا جائے۔ آپ میرے پیچھے اسلحہ رکھا دیکھ سکتے ہیں، یہ بے جان چیزیں ہیں، یہ بس وہاں رکھی ہوئی ہیں۔ ہم جو بندوقوں کے مالک ہیں، ہم انہیں جرائم کے لیے استعمال نہیں کرتے، ہم بندوق رکھنے والے ذمہ دار لوگ ہیں۔ حکام کہتے ہیں کہ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی پہلی کوشش کے دوران جو ہتھیار استعمال کیا گیا وہ بظاہر قانونی طور پر خریدا گیا تھا۔ دوسرے مشتبہ شخص کو اس ہفتے عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس پر ایک سزا یافتہ شخص ہوتے ہوئے آتشی اسلحہ رکھنے اور ایک ایسا اسلحہ رکھنے کا الزام عائد کیا گیا کہ جس کا سیریل نمبر مٹا دیا گیا تھا۔ ویرونیکا بالدیرز اگلیسیس کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔